اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے آڈیو اور ویڈیو اس معاملے میں سارے عالم میں گشت کر رہے ہیں، جو حالات حاضرہ کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر جو بات چل رہی ہے مرکز نظام الدین کو لے کر، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نہ عوام کا اس میں دخل ہونا چاہیے نہ خواص کا، کیونکہ یہ معاملہ اخص الخواص کا ہے، خاص لوگوں کا نہیں۔ بلکہ نظام الدین کے معاملے میں خواص بھی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خواص کی بات کر رہا ہوں۔ خواص جو اہل علم بھی ہو، اہل دل بھی ہو، اہل فراست بھی ہو اور اہل اللہ بھی ہو، اپنے اپنے وقت کے، اپنے اپنے علاقے کے۔ ایسے لوگوں کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ مرکز نظام الدین کے معاملے میں لب کشائی کریں، کیونکہ یہ معاملہ خواص کا نہیں ہے بلکہ اخص الخواص، خواص کے اندر سے جو زیادہ اور خاص لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف میں خواص کا بھی دخل دینا یہ باعث جرم ہوگا۔ تو عوام کا کیا پوچھنا؟ تو بطریق اولیٰ عوام تو جاہل ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے حق اور باطل کو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ خواص بھی اس معاملے میں لب کشائی نہ کرے، تو عوام کا اس معاملے میں اپنی رائے کا پیش کرنا اور اپنی رائے دینا اور کسی ایک گروہ کو برا کہنا، کسی ایک گروہ کو صحیح ثابت کرنا اپنے اصلی اور نقلی اور عقلی دلائل سے، یہ باعث جرم ہے اور باعث ظلم بھی ہے، کیونکہ یہ معاملہ دہلی مرکز نظام الدین کا نہیں ہے، سارے عالم کا ہے۔ کیونکہ اللہ نے مرکز نظام الدین کی چار دیواری کو ہدایت کے لیے چنا ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں کا اختلاف عالم کا اختلاف ہے۔ اب اگر عوام یہاں لب کشائی کرے گی، اس کی لب کشائی سے جھگڑا ہوگا، فساد پھیلے گا۔ عوام نہیں، خواص کی بھی لب کشائی سے جھگڑا اور فساد پیدا ہوگا۔ عوام کا کیا کہنا؟ کیونکہ مرکز نظام الدین کے اندر چاہے مولانا سعد صاحب ہوں دامت برکاتہ ہوں، یا مولانا احمد لاٹ صاحب ہوں، یا مولانا ابراہیم دیولہ صاحب ہوں، یہ دونوں ہستیاں اپنی اپنی جگہ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ چاہے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ ہوں، یا اپنی جگہ الگ مقام، اپنی حیثیت اور اپنی الگ بڑائی رکھتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں میں شمار نہیں ہے مولانا سعد صاحب، بلکہ خاص لوگوں سے اوپر جو ہوتا ہے اخص الخواص وہ ہے۔ جیسے ولایت کے درجے ہے ولی، پھر قطب، پھر ابدال، پھر غوث۔ ہم قطب کو ولایت کے درجے پہ نہیں سمجھ سکتے، اور ولی کو قطب کے درجے بھی نہیں سمجھ سکتے، اور قطب کو ابدال کے درجے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور ابدال کو غوث کے درجے بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہے سب کے سب اللہ کے دوست، ہے سب کے سب اللہ کے خاص، لیکن ولایت سے بڑا ابدال، قطب اور غوث ہے۔ جیسے ہے تو چاول، لیکن اس چاول سے میٹھے چاول بنا لو، اسی چاول سے بریانی بنا لو، اسی چاول سے خیر بنا لو۔ ہے تو یہ سب کے سب انسان، لیکن ولی ہے تو اللہ کے دوست لیکن قطب ہے تو اللہ کے دوست لیکن ابدال ہے۔ یعنی ان کا درجہ، ان کی خواص کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
ٹھیک اسی طرح مرکز نظام الدین کے سارے اکابر جو دو گروپ میں بٹ بھی گئے ہوں، اختلاف رائے بھی ہو، تو یہ ہم خواص کا بھی اس میں لب کشائی کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب بتا رہا ہوں میں اپنی جگہ ایک الگ حیثیت کے حامل ہیں، ان کا ایک اپنا الگ تعلق مع اللہ ہے، ان کا اللہ سے الگ معیت ہے، اللہ سے محبت ہے، امت کا درد ہے، فکر کڑن ہے۔ اسی طریقے سے مولانا احمد لار صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب 50 سال کی عمر تبلیغ میں لگا دی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال 52 سال تبلیغ کے کاموں میں کھپا دی ہے۔ ان کے متعلق بھی لب کشائی کرنا یہ ہمارا باعث ظلم اور جرم ہوگا، اللہ کے یہاں ہماری بہت بری پکڑ ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے ولی کو برا کہنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کا اعلان کرنا۔ کیا پتہ ہمارے زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل جائے جس سے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیونکہ مرکز نظام الدین کی 4 دیواری کا یہ معاملہ ہے، اور مرکز نظام الدین کے 4 دیواری کے مشورے اور وہاں کے معاملات میں خواص کا تو دخل چھوڑیے، عوام کا بھی دخل نہیں ہے، وہاں تو دخل ہوتا ہے اخص الخواص کا، اخص الخواص، ہاں جو خواص کے سردار ہوتے ہیں ان کا دخل ہے، تو ان کے معاملے میں عوام اور خواص کا بولنا، یعنی باپ کے معاملے میں چچا اور باپ اپنے باپ کے اور چچا کے معاملے میں، دونوں بھائیوں کے معاملے میں بیٹے کا بیچ میں بولنا، تو چچا کیا بولے گا؟ ارے یہ تو جب کا معاملہ ہے جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، تو کائے کو بیچ میں بول رہا، تو بعد میں پیدا ہوا، تو کیا رائے دے رہا ہے اس میں؟ دادا کے معاملے میں پوتے کا بولنا، تو دادا کیا بولے گی؟ تو میرے اولاد کی اولاد ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا، ارے میری اولاد ہی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو کہاں سے تھا، تو کیا بیچ میں رائے دے رہا؟ ٹھیک اسی طریقے اب رہا اختلاف کا معاملہ، تو اختلاف اس امت کے خمیر میں شامل ہے، غور سے سنو، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اختلاف ہونا اس امت کے لیے باعث رحمت ہے، اور اختلاف کا نہ ہونا اس امت کے لیے تہمت ہے، گمراہی کا سبب ہوگا۔ غور سے سننا، میں کہتا ہوں کہ امت میں اختلاف ہونا، خواص کا اختلاف ہونا اس امت کے لیے رحمت ہے، حضرات علماء کا اختلاف ہونا اس امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو یہ امت بگڑ جائے گی، اور اختلاف نہیں ہوگا تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو عقلی اور نقلی دلائل سے مختصر سمجھاتا ہوں۔ اگر امت کے اندر ایک ہی بات کا رواج عام ہو جائے تو لوگ اسی بات پر عمل کریں گے، اور وہ آگے چل کر بات بگڑ جائے گی، اس میں کچھ شرک اور کفر اور بدعت شریک ہو جائے گی، اور ہم اگر اس کا اختلاف نہیں کریں گے، برائی کا اختلاف نہیں کریں گے، تو عوام جنت میں جانے کے بجائے جہنم کے راستے میں لگ جائے گی۔ تو امت میں اختلاف ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ حق والوں کو حق پر صحیح جمنے کے راستہ دکھاتا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو پھر حق والا بھی اپنے راستے سے راہ راست ہٹ سکتا ہے۔ اختلاف ہونے سے حق والوں کو بھی یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اب صحیح چلیں ورنہ لوگ انگلی کر رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے اس امت کے خمیر کے اندر ہے، ابتدا سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا، اختلاف چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مسائل میں اختلاف ہوا، تو کئی واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث کے اندر اور دیگر صحیح ستہ کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز لازمی پڑھاؤ، لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے پہلی رکعت میں فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ہی عمل کے لیے 2 حدیثیں اللہ کے نبی سے ثابت ہو گئی، ایک قولاً ایک فعلاً۔ سنت طریقہ ہے پاجامہ پہننے کا، پنڈلی کا موٹا حصہ،
یہاں تک کپڑا پہنا جاوے، دوسری حدیث میں پنڈلی کے موٹے حصے سے تھوڑا نیچے بھی پہن لیا جاوے، تیسری حدیث میں کہ ٹخنوں کے اوپر ہو، ٹخنوں کے نیچے نہ ہو۔ بس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے 3 طریقے اللہ کے نبی نے بتا دی۔ تو بہت سے اختلافات ہیں، احادیث کے بھی اندر ہیں، قول اور فعل کے اندر بھی ہیں۔ حضرات صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے، حضرات ائمہ کے نزدیک بھی ہوئے، حرام و حلال میں اختلاف چلتا رہا تو الگ الگ مسلک بن گئے۔ امام شافعی کا مسلک الگ ہو گیا، امام ابو حنیفہ کا ہو گیا، امام مالک کا ہو گیا، امام احمد بن حنبل کا ہو گیا۔ جو بات امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو تو وہاں سے دوسرا مسلک امام شافعی کا ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف میں جھگڑا کیا جائے، گالی دی جائے، تہمتیں اور بہتان درازی کی جائے، نہیں۔ اختلاف اس امت کی بھی رحمت ہے، اور یہ رحمت تب بنے گا جب اختلاف حق پر، اور جب اختلاف بڑوں کا ہوتا ہے تو چھوٹوں کا کام نہیں ہے اس میں ہم لوگ کشائی کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، گالیاں دیں، کسی ایک فریق کو، ایک گروپ کو حق پر ثابت کر دیں اور دوسرے گروپ اور دوسرے فریق کو ناحق پہ ثابت کریں، اور عقلی اور نقلی اور حدیث احادیث اور واقعات کے کسی طریقے سے وہ ثابت کر دے کہ یہ باطل فرقہ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ایک تو امت آج ویسے ہی ایسے حالات میں مبتلا ہے کہ دنیا کے اندر ساری طاقتیں، ساری قوتیں اور ساری محنتیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس اختلاف میں رہیں گے اور اس اختلاف کے اندر پڑیں گے اور ایک دوسرے کو گستاخ اور باطل اور گنہگار اور عیش پرست اور الگ الگ الفاظوں سے نوازتے رہیں گے تو امت کے اندر اختلاف ہو کر توڑ پیدا ہو جائے گا، امت ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت اور یکتائیت ختم ہو جائے تاکہ ہم ان پر حاوی ہو جائیں۔ اس لیے ایسے وقت میں کہ جب اختلاف اخص الخوائص کا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے اور دونوں فریقوں کو محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اختلاف میں بتا رہا ہوں اس امت کے خمیر میں ہے، پہلے سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ابو ہریرہ اور بلال حبشی میں کچھ اختلاف ہو گیا باتوں میں، تو حضرت بلال کو ابو ہریرہ نے کہہ دیا انت ابن سودا، تو کالی ماں کا لڑکا ہے۔ چونکہ بلال کالے تھے تو ماں بھی کالی ہوگی، انت ابن سودا، تو کالی ماں کا لڑکا ہے، یہ کہہ دیا۔ یہ بڑا برا لگا بلال کو۔ بلال نے کہا میں تیری شکایت کروں گا اللہ کے نبی سے۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ تو جانتا ہے بلال کون ہے؟ یہ مؤذن رسول ہیں، اگر تیری شکایت اللہ کے نبی سے ہو گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ کچھ لوگوں نے ادھر بلال کو سمجھایا اے بلال تو کس سے لڑتا ہے، کس سے اختلاف جھگڑتا ہے؟ تو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ یہ محدث رسول ہیں، اللہ کے نبی کی محدث ہے، حدیثوں کو جاننے والے ہیں، اگر اس نے تیری شکایت کر دی تیرا کیا بنے گا؟ ادھر بلال میں کچھ ہو گیا، دل میں نرمی آ گئی، ادھر ابو ہریرہ کے دل میں نرمی آ گئی۔ بلال مسجد نبی سے نکلے، ابو ہریرہ کہنے لگے بلال تیرے قدم مبارک کو میرے چہرے پر، میرے گال پر رکھ دے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور ان کے سامنے گنہگار بننے سے بہتر ہے کہ یہیں اس بات کو معاف تلافی کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، اس زمانے میں تھے تو اختلاف ختم ہو جاتے، آج کے زمانے میں تو لوگ چاہتے کہ انگار اور بڑھتے رہے اور بنا کر ادھر ادھر کی باتوں سے انگار کو لگائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، غلط طریقہ۔ اختلاف ہونا برا نہیں ہے، اختلاف کے اندر رہ کر گالی گلوچ کرنا، بہتان درازی کرنا، تہمتیں لگانا، یہ غلط ہے۔
اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ ہے، تبلیغ والوں پڑھو فضائل اعمال۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، لوگوں سے جا کر کہہ دو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ میری جوتیاں اور نالین مبارک لے کے جاؤ، کوئی اگر اختلاف کرے گا تو میری یہ مبارک جوتیاں اس کو بتا دینا دلیل کے طور پر۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ ایسی حدیث کیوں بیان کرتا ہے، لوگ اس حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا، کہنے لگا واپس جاؤ۔ ابو ہریرہ نے کہا، یہ نالین مبارک بطور دلیل کے اللہ کے نبی نے دیے۔ جب ابو ہریرہ نہیں مانا، عمر نے بہت زور سے گھونسا مارا سینے پر، ابو ہریرہ گر گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے عمر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ چکے تھے کہ عمر فاروق اعظم ہے، اس کی زبان سے فرشتے کہتے ہیں، یہ اس امت کا ملہم ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہوا، اللہ کے نبی سمجھ کے فراست سے کہ حضرت عمر کی فراست یہ ہے، کئی لوگ اس حدیث کو پکڑ کے ہی نہ بیٹھ جائیں۔ کوئی پوسٹر شائع نہیں ہوا، یوٹیوب پر کوئی بیانات نہیں ہوئے، آپس میں گروپ نہیں بنا، معاملہ وہیں کی وہیں تب گیا۔ لیکن ہمارے دور میں اختلاف پر اختلاف، حضرت فاطمہ اور علی میں کچھ انبن ہو گئی۔ حضرت علی کے پاس اللہ کے نبی گئے، کہنے لگی کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا۔ ادھر فاطمہ سے کہا کہ علی کو جانتے ہو شیر خدا ہے، ادھر فاطمہ کے دل میں سمجھ آ گئی، ادھر علی کے دل میں سمجھ آ گئی، دونوں مل لی، اپنے اختلاف کو ختم کر۔ لیکن عوام نے لب کشائی کر کر کے چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دیا۔ ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام اصل ہے، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اختلاف کے پیچھے نہ پڑے۔ جو کچھ کرتا نہیں اس کو اختلاف کرنے میں اور اختلاف کروانے میں مزہ آتا ہے، اور بیچ کے لوگوں کو کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ یہی لب کشائی کرتے رہتے۔ ایک فریق اپنے فریق کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہے، دوسرا اپنے فریق کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہے، اور آج کے دور میں ایک اپنے آپ کو صحیح کہنے کے لیے دوسرے کو برا کہنا پڑتا ہے۔ یہ تہمتیں اور یہ بدگمانیاں اور یہ بہتان درازی اور یہ گالیاں، یہ ساری کی ساری امت میں بگاڑ کا سبب ہے۔ اس لیے خدا را ایسی چیزوں سے ہم بچیں، ورنہ پھر وہ وقت قریب نہیں ہے کہ لوگ ہم کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں، وہ قریب نہیں۔ اس لیے ہم اس چیز سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔